امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، کارا سیودا۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے۔ مائن انجینئرنگ کا طالب علم وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، خاص طور پر محبت سے متعلق، لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نیہان اس کی مونوٹونیس زندگی میں آتی ہے۔ ایک امیر خاندان سے نیہان محلے کے ایک متمول علاقے میں رہتی ہے، تاہم وہ خود کو اپنے ماحول کی اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے۔ تقریباً ناممکن کیمال اور نیہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے کا انتظام کرتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استنبول چھوڑ کر زونگلداک کی ایک کان میں کام کرنے کے لیے نہیں جانا پڑتا۔ اس کے فوراً بعد نیہان نے امیر تاجر امیر کوزیولو سے شادی کر لی، جو بچپن سے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ نمبر 7، زمہیری۔ فیروزے اور آیاز دو اچھی روحیں، دو بچے جو خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قسمت نے انہیں اکٹھا کیا، قسمت قربانی نے انہیں الگ کر دیا۔ اب زندگی ان کے لیے معافی کی مقروض ہے۔ زندگی اس محبت کو واپس دینا چاہتی ہے جو اس نے ان سے چھین لی ہے، لیکن راستہ تکلیف دہ اور کچا ہے۔ ہوا میں ایک نپ ہے، موسم سرما ہے، فیروزے کی آنکھیں نیلی ہیں، اس کا دل جل رہا ہے۔ فیروزے کے والد پر لفٹ حادثے میں جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 13 تعمیراتی مزدوروں کی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے نے فیروزے کو متحرک کیا، جو صادق اور امین ہے۔ اس راستے میں وہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے نکلی ہے۔ اس کی ملاقات ایاز سے ہوتی ہے، جو اس کی امیدیں چرا کر الوداع کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ نمبر 6، سیاہ انجی۔ ہزال خوبصورت نوجوان لڑکی کینان خوبصورت نوجوان ماہی گیر کے ساتھ منگنی کر لیتی ہے۔ ان کی شادی سے ایک دن پہلے ہزال کو وورال سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ایک کامیاب بزنس مین جو اس کے ساتھ اس وقت سے محبت کرتا ہے جب اس نے پہلی بار اسے اپنی سالگرہ کی پارٹی میں بطور ویٹرس کام کرتے دیکھا تھا۔ نمبر 5، ریمو۔ یہ سیریز ریمو کی غیر معمولی کہانی بیان کرتی ہے جو ایک حقیقی شخص سے متاثر ہے، ایک ایسا شخص جو اپنے اعلیٰ افسران کے خلاف جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو خاندان، انصاف، انتقام، دوستی اور محبت کے گہرے تنازعات کو گھیرے ہوئے ہے۔ ایندھن چوری کرنے والا گروہ جو ڈیزل ایندھن کی سمگلنگ کے لیے جانا جاتا ہے، ایک طاقتور خاندان کے لیے کام کرتا ہے جو پورے علاقے کو چلاتا ہے۔ ان کے بدلے میں صرف وہی چیز ملتی ہے، جیسا کہ ریمو کہتے ہیں، کتے کو دی گئی ہڈیاں، جبکہ گینگ گندا کام کرتا ہے۔ چنگیز بوس تمام پیسے حاصل کرتا ہے۔ ریمو اس کے خاندان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اسے قبول کرنے سے قاصر ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس میں کچھ بھی کرنا پڑے، نظام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ پہلا موقع ملتے ہی فسادات کے جھنڈے اٹھاتا ہے، جیسا کہ اس کے والد نے اپنے دور میں کیا تھا۔ نمبر 4، سیاہ بیاس اشک۔ فرحت ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے جس کا ماضی تکلیف دہ ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت ملتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کی جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں، جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔
کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ نمبر 3، قزل گونجا لار۔ قزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتی ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 2، حدوث سیودہ۔ حدوث سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں سے واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل رضوان لیٹو کو تباہ کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے۔ خلیل کو کچھ غیر متوقع حلیف ملتے ہیں جب وہ رضوان کی مجرمانہ کارروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے، بشمول رضوان کی بیٹی زینب۔ نمبر 1، کان چیچی کلیری۔ کان چیچی کلیری دلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ایک ایسے جذبے کو بھڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھولے گا یا تباہی لائے گا۔ باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے دشمنوں سے نفرت کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، اور اس حملے کے لیے جو اس کی ماں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اس جرم پر قابو پانا چاہیے، کیونکہ وہ بدلہ لینے والے خاندان میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تقدیر اس وقت کال دیتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے والدین پر حملے کرنے والوں کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں۔ وہ ایک جال بچھا رہا ہے، اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہ شخص ہے، اس امید میں کہ اگر باران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی خوش قسمتی پر ہاتھ ڈالے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔